بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا شوہر پشاور میں پھوٹنے والے کسی ہنگامے کی وجہ سے ایک ویران راستے سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرا شوہر ایک ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن آج ہم لوگ اپنی چھوٹی گاڑی میں اس روڈ سے گزرے تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ٹرک میں بیٹھے ہوئے مجھے کبھی بھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ٹرک کی ہیبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ چور ڈاکو کا ڈر بھی انسان کو نہیں ستاتا۔ پر آج چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کر مجھے اس ویرانے میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ تبھی مجھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یہ آواز ایک لڑکی کی لگی تھی۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ مجھے اس لڑکی سے یوں ہی ہمدردی ہونے لگی کہ پتہ نہیں کون ہے، کوئی مریضہ ہے، بیمار ہے، کیوں اس وقت اس کے چلانے کی آواز آئی۔ میرے شوہر نے بھی آواز سنی تو وہ بھی چونک گئے۔ کہنے لگے رات کے اس وقت لڑکی کا چیخنا کوئی جال بھی ہو سکتا ہے چور ڈاکو لڑکی کی آواز نکال کر متوجہ کرنا چاہتے ہوں اور روکنا چاہتے ہوں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایک لڑکی کی ہی آواز تھی، مرد اپنے حلق سے یہ آواز نہیں نکال سکتا۔ میرے شوہر نے گاڑی روکی تو میرے سامنے منظر تھا جسے دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اوزان خطا ہو گئے۔ 4 لڑکے ایک لڑکی کے پاس بیٹھے تھے، ہمیں دیکھ کر وہ فوراً بھاگے۔ 2 بائک پہ بیٹھے اور 2 ان کے ساتھ لٹک کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اپنے پیچھے ایک زخمی لڑکی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ میں 1 سیکنڈ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ یقیناً یہ لڑکے انسان نہیں، بھیڑیے تھے جنہوں نے اس لڑکی کو نوچ پھینکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ہمیں اس زخمی لڑکی کو ہسپتال لے کے جانا ہوگا اور بعد میں پولیس سے بیان بھی لیا جائے گا تو ساری کہانی سامنے آ جائے گی، لیکن جو درندے سے نقصان پہنچا کر گئے ہیں انہیں کسی طرح بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتی تھی۔ میرے اصرار پر ہم نے لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور اسے قریبی ہسپتال لے گئے، مگر جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس کی آخری سانس بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی دم توڑ گئی۔ ہمارے سروں پر ایک نئی آفت آ چکی تھی، کیونکہ لڑکی کے گھر والوں کا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اب ہمیں پولیس کو بھی جواب دینا تھا، کیونکہ لڑکی کو لے کر آنے والے ہم تھے۔ میں اس بات سے ذرا نہیں گھبرائی، کیونکہ میرے خیال میں اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہسپتال والوں نے ایک بہت اندوناک خبر سنائی کہ لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی ہے، کیونکہ اس پر بیتنے والے ظلم کے بارے میں ہمیں پولیس کو بتانا پڑے گا اور لڑکی کے پوسٹ مارٹم کی اجازت پولیس سے لینا ہوگی۔ میں بھی اسی حق میں تھی۔ میں خود ہی ایک ڈاکٹر تھی۔ میں نے فوراً پولیس اسٹیشن پر کال کر دی۔ ان لوگوں نے ہمیں تھانے بلا لیا اور کہنے لگے آپ اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، آپ نے جو دیکھا اور جس جگہ دیکھا۔ ہمارے ساتھ چل کر تعاون کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ میرے شوہر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم عورت ذات ہو کر پولیس اسٹیشن جاؤ گی، کتنے شرم کی بات ہے۔ میں نے انہیں پھر سے تسلی دی کہ میں ایک غریب اور نادار لڑکی کی مدد کرنے جا رہی ہوں، ایسا نہیں کروں گی تو ہم لوگ بے ضمیر ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم نے لڑکی کے بارے میں ساری معلومات تھانے میں دے دی۔ مجھے لڑکی کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ وہ لڑکوں اور اس بیگ سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ لڑکی ایک امیر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ لڑکی کے بارے میں اس کے خاندان والوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور وہ لڑکی کسی امیر آدمی کی بیٹی لگتی تھی۔
اسی وجہ سے پولیس نے تیزی سے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد پولیس نے ہمیں اس بات کی اجازت دے دی کہ ہم گھر جا سکتے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں دوبارہ سے جنرل ہسپتال گئی اور ان سے پوسٹ مارٹم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پوسٹ مارٹم جاری ہے، لیکن اس کی رپورٹ آپ کو اگلے 24 گھنٹے کے بعد ہی ملے گی۔ تب تک لڑکی کے گھر والے بھی آ جائیں گے تو ہم ان سے بھی آپ کا رابطہ کروا دیں گے۔ میں لڑکی کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کیس میں بہت ہمدردی ہو رہی تھی۔ لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی عورت دیکھے تو اس کا دل کٹ جائے۔ میں نے جا کر ہسپتال میں سارے کاغذات جمع کروا دیے اور گھر واپس آ گئی۔ وہ پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے کپڑے اور بکھرے ہوئے بال بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے ان لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آپ تھانے میں کال کر کے ایک بار تو پوچھیں کہ ان مجرموں کا کیا بنا۔ میرے شوہر نے پولیس اسٹیشن فون کیا تو پتہ چلا کہ ان لڑکوں کی بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور اسی نمبر پلیٹ کی وجہ سے ان لڑکوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ انجان لڑکے نہیں تھے، اب انہیں پکڑا جا سکتا تھا، ورنہ اگر اندھیرے میں کچھ ہو جائے تو پھر ایسے جرائم کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ سراغ ڈھونڈنے کے لیے کئی مہینے چھان بین کرنا پڑتی ہے۔ اسی رات ہمارے پڑوس میں کوئی ہلچل مچی تھی۔ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جس لڑکی کی رپورٹ ہم تھانے میں درج کروا کے آئے تھے، یہ اسی گھرانے کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ ان لوگوں کو ہم کافی عرصے سے جانتے تھے۔ یہ لوگ ہمارے بہت اچھے پڑوسی تھے۔ میں اور میرا شوہر ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے ان کی بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی ہم جانتے تھے کہ ان کی اس عمر کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں نے جا کر ان سے ہمدردی کی اور انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں ہی پولیس اسٹیشن لے کر گئی تھی۔ بے چین ماں میرے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں ساری تفصیل تو نہیں بتائی، اگر بتاتی تو ماں کا کلیجہ ہی پھٹ جاتا۔ میں نے لڑکی کے باپ اور بھائیوں کو ساری رودات سنا دی۔ یہ لوگ اچھے خاصے خاندانی عزت دار تھے اور آج سے پہلے انہوں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ لوگ کافی مذہبی تھے۔ ان کے ہاں لڑکیاں چار دیواری میں ہی رہتی تھیں، لیکن آج ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ لڑکی کا باپ خاموش تھا۔ آنکھوں میں غم کے علاوہ بدلہ، انتقام اور غصہ بھی تھا، جو شاید کسی ایسے شخص کے لیے تھا جسے وہ آدمی جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ تو ان لوگوں نے ایسا ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا خاندان بہت مضبوط، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان سے کسی کی دشمنی ہو، اور دشمنی بھی ایسی جو اتنے بڑے جرم پر کسی کو آمادہ کر دے۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب تک نہیں آ جاتی، ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر ان مجرموں کا سراغ لگانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچایا اور اس کی عزت بھی لوٹ لی۔ لڑکی کے بھائی بھی بہت سخت غصے میں تھے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان لوگوں نے کہرام مچا دیا کہ اگر ہماری بیٹی کے مجرموں تک نہ پہنچا گیا تو ہم اس تھانے کو ہی آگ لگا دیں گے۔ پولیس پر بہت پریشر پڑ چکا تھا اور مجرموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نمبر پلیٹ کی وجہ سے ان لڑکوں کا سراغ لگانا آسانی سے ممکن ہو گیا۔ چند ہی گھنٹے میں ان تینوں لڑکوں کو شہر کے مضافات سے گرفتار کر لیا گیا۔
یہ لوگ شہر سے بھاگنے ہی والے تھے کہ پولیس نے ناکہ بندی کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ لڑکے کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ ایک کی عمر 17 برس تھی، دوسرا 18 اور تیسرا 25 سال کا تھا۔ یعنی یہ کوئی ایسے جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے جنہیں جرم کرنے کی عادت ہو۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا، یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اور وہ لڑکی جو اپنے گھر سے قدم ہی نہیں نکالتی تھی، اسے کیسے ویرانے میں لے جایا گیا؟ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں سبھی لوگ متجسس تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو لڑکی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا۔ ان لڑکوں کو تھانے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ تینوں لڑکے اوباش قسم کے نہیں تھے بلکہ شریف تھے۔ ایک دکان میں کام کرتے تھے۔ ان لڑکوں نے اپنی دکان کا پتہ بھی بتایا کہ وہ فلاں دکان میں کام کرتے ہیں، اور اپنے مالک کا نام بھی بتا دیا۔ ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں ہسپتال سے فون آ گیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے، ہمیں وہ دیکھنی چاہیے اور تھانے میں بھی جمع کروا دینی چاہیے تاکہ اس رپورٹ کی بنیاد پر آگے کے معاملات حل کیے جا سکیں۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ میں تو اپنا کھانا کھا کر بستر پر سونے لگی، لیکن پھر نیند نہ آئی۔ رات بھر مجھے اسی لڑکی کے بارے میں خیالات آتے رہے۔ جب بھی آنکھ کھلتی میرے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا کہ پوسٹ مارٹم میں ایسی کیا چیز آئے گی، آخر اس کی موت کیوں ہو گئی؟ زیادتی تو بہت لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن موت تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ لڑکی کے جسم پر بظاہر تشدد کا کوئی نشان بھی نہیں تھا، اس لیے ظاہر ہوتا تھا کہ ان لڑکوں نے تشدد نہیں کیا، لیکن جو بھی تھا وہ لڑکے ملوث ضرور تھے۔ بالآخر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی اور اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سبھی کو مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ ان لڑکوں کے بارے میں ہم ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب یہ کیس مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ پوسٹ مارٹم سے ایک بات ضرور ظاہر ہوئی کہ لڑکی کا مجرم کوئی نہ کوئی دکاندار ہے، کیونکہ دکاندار کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، ان تینوں لڑکوں کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں چونکہ ماہر نفسیات تھی، مجھ سے بھی پولیس نے کافی مدد لی۔ مجھے ان تینوں لڑکوں کے انٹرویو کرنا تھے اور ان سے پوچھنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے اور انہوں نے کیسے اسے موت کے منہ تک پہنچایا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی کہ میں ان لڑکوں سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگے، میں تمہاری وجہ سے پہلے ہی اس کیس میں الجھ چکا ہوں۔ وہ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا بھی خاندان ہے، وہ بے سہارا نہیں کہ تم ان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو۔ میرے شوہر کی بات صحیح تھی، لیکن مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی وجہ سے بہت زیادہ اس کیس میں دلچسپی ہو گئی تھی، جس میں ایک دکاندار کا نام آیا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اتنی دھماکہ خیز تھی جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ سب کچھ آ جائے گا۔ اب میں ان لڑکوں سے صرف بات چیت ہی کر سکتی تھی۔ بات چیت کے علاوہ سچ تک پہنچنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میں آج کے بعد ان سے ایسی کوئی فرمائش نہیں کروں گی، بس آخری بار اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور یہ شرط لگا دی کہ تم بڑا کالا برقع اور چادر اوڑھ کر ان لڑکوں سے بات کرو گی، اور سیل کی دوسری طرف ہوگی، درمیان میں لوہے کی باڑ ہوگی۔ میں نے ان کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتے تھے اور انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں مکمل پردے میں جاؤں گی اور ان سے کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، بلکہ ایک ماہر نفسیات کے طور پر ان سے بات کروں گی تاکہ مجھے اندر کی کہانی پتہ چلے کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ میں جب جیل میں پہنچی تو تینوں لڑکے ڈرے سہمے بیٹھے تھے۔
انہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی مجرم ہے۔ میں عموماً مجرم کو چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن ان لڑکوں کے چہروں پر ان کی عمر کے مطابق معصومیت تھی، اور وہ بہت معصوم اور شریف لگ رہے تھے۔ جو 25 سال والا لڑکا تھا، اس کے چہرے پر تو اتنا ڈر تھا جیسے اس نے موت کی شکل دیکھ لی ہو۔ میں نے ان سے بات کی اور کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سچ بولو گے تو یہاں سے چھوٹ جاؤ گے، اگر اسی طرح ڈرتے اور گھبراتے رہے تو ساری زندگی جیل میں چکی کاٹو گے۔ 25 سال والا لڑکا رونے لگا اور بولا، مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں ایک دکان میں معمولی سا سیلز مین ہوں، میں دکان میں کام کر رہا تھا، لیکن مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ یہ لڑکا اتنا سیدھا نہیں، جب یہ یہاں آیا تو گالیاں بک رہا تھا، آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے، یہ اس قدر جرائم پیشہ شخص ہے، ہم نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مزید رونے لگا، میرے پاؤں پڑ گیا، بولا، مجھے یہاں سے نکلوا دے، میرا کوئی قصور نہیں۔ باقی دونوں لڑکے خاموش تھے۔ جبکہ یہ لڑکا بات چیت کر رہا تھا، میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور صرف اتنا پوچھا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کہنے لگا، جانتا ہوں، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا جیسا آپ کو لگتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، میں اسے پسند کرتا تھا، اور کوئی ایسی لڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں اس کا حال ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو بھی منع کر رہا تھا۔ کس چیز سے منع کر رہے تھے؟ میں نے لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ ان لڑکوں سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں، سارا قصور ان کا ہے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی دونوں لڑکوں نے سر جھکا رکھا تھا، یعنی کہ قصور انہی کا تھا۔ تم کب سے جانتے ہو اس زینب کو؟ ہم نہیں جانتے جی، یہ تو اسے خود پسند کرتا تھا، ہم تو اس کے پیچھے آ گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ پوچھا تو دونوں لڑکے پھر سے خاموش ہو گئے، مگر جو لڑکا اس لڑکی کو پسند کرتا تھا وہ بات کرنے پر تیار تھا۔ کہنے لگا، میں دوسرے کمرے میں جا کر آپ کو ساری بات بتا سکتا ہوں، ان کے سامنے مجھے زینب کا نام نہیں لینا۔ وہ لڑکے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ان میں سے بڑا لڑکا واقعی میں معصوم ہے۔ ہم اسے پولیس کی مدد سے دوسرے سیل میں لے کر آئے، ادھر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو۔ تو اس نے بات یوں شروع کی کہ اس لڑکی کا نام زینب تھا، وہ اکثر ہماری دکان پر آتی تھی، میری عمر 25 سال ہے اور میں یہاں 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہماری دکان پر اور لڑکیاں بھی آتی جاتی تھیں، لیکن یہ جب بھی آتی چادر سے اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہوتا اور دکانداروں سے کسی قسم کی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے باپ سے کہتی کہ مجھے یہ چیز لے دو، فلاں چیز لے دو۔ ہم بھی اس کی خریداری دیکھتے رہتے۔ اس کے جانے کے بعد اکثر امجد مجھ سے مذاق کرتا کہ یہ اگر تمہاری بیوی بن گئی تو تمہارا بہت خرچہ کروائے گی، کیونکہ یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہر دوسرے دن سونے کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنے آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد کے منہ میں رال ٹپکنے لگی اور بولا کہ اگر اس کا باپ اس کی شادی مجھ سے کروا دے تو اتنے زیادہ خرچے کروانے والی لڑکی اپنے باپ سے بہت کچھ لے کر آئے گی۔ میں زینب سے محبت کرنے لگا، اسے پسند کرنے لگا، پھر وہ بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد سے میری اور امجد کی دشمنی ہو گئی، ہم دونوں آپس میں بات کرتے تو لڑ پڑتے۔ زینب کا ہماری دکان پر آنا جانا بڑھ چکا تھا، شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی، یا پھر اسے ہماری دکان سے خریداری کر کے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس دن زینب نے اپنے باپ سے ضد کی کہ وہ اسے ہیرا لے کر دے۔
آج زینب نے پہلی بار ہیرے کی فرمائش کی تھی۔ ہمارے پاس تو ہیرے کا کام ہی نہیں تھا، ہم سونے کا کاروبار کرتے تھے۔ زینب کی فرمائش سن کر ہمارے مالک نے کہا، آپ لوگ 2-3 دن کے بعد آ جائیں، میں آپ کو ہیرا منگوا دوں گا اور آپ اس کی قیمت ادا کر دینا۔ فی الحال ہمارے پاس ہیرا نہیں ہے۔ زینب یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آؤں گی تو میرے لیے ہیرا تیار رکھنا، کسی اور کو فروخت نہیں کرنا۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اس پورے علاقے میں کسی اور کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہیرا خرید سکے یا خریدنے کا سوچے بھی۔ اس بات پر زینب نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے دیکھا اس دن امجد کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام کے بعد مغرب کے وقت امجد سے چھپ چھپ کر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے جاتا تو وہ دونوں باتیں کرنا بند کر دیتے۔ ویسے تو ہم دوست تھے، وہ مجھ سے ہر بات کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج ان دونوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ صحیح بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یہ لوگ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں جو کہ انہیں مجھے بتا دینی چاہیے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ امجد کہنے لگا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ امجد بولا کہ چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں، جب کچھ ہوگا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن ان دونوں پر میری نظر ضرور تھی۔ ایک دن کے بعد زینب نے ہماری دکان پر دوبارہ سے آنا تھا۔ جب وہ دکان پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہیرا لینے کی خوشی میں آئی ہے، اور خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں گئے؟ تو بولی، وہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں اکیلے ہی آ گئی۔ میں نے آج سے پہلے ہیرا کبھی نہیں پہنا، اس وجہ سے میں اکیلی آ گئی۔ مجید فوراً الرٹ ہو گیا، جیسے انہیں کوئی بات کھٹک رہی ہو۔ وہ دونوں مجھ سے کہنے لگے، تمہیں مالک بلا رہا تھا، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے۔ تو مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ زینب اکیلی دکان پر آئی تھی، مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں پتا۔ خیر، میں نے دکان سے مسجد کا رخ کیا، لیکن جب میں واپس آیا تو وہ بولے کہ زینب اپنا ہیرا لے کر چلی گئی ہے۔ بہت ضد کر رہی تھی، ہم نے منع بھی کیا کہ ہیرا لے کر مت جاؤ، بعد میں تمہارے ابا ہمارا سر کھائیں گے، پر وہ نہیں مانتی تھی۔ مجھے ان دونوں کی بات پر یقین نہیں آیا۔ 4 بجے کے قریب وہ دونوں دکان سے نکلنے لگے تو مجھے شک ہوا کہ دکان سے یہ لوگ اس وقت نہیں جاتے تھے۔ جب دکان بند ہوتی تھی 7 بجے، تب ہی یہ لوگ دکان سے جاتے تھے۔ جب وہ گئے تو میں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا تو آگے ویرانے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا یہ لوگ گاڑی کی ڈگی کھول رہے تھے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس میں سے زینب نکلی۔ میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب کو ان لوگوں نے رسیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے شور کیا، زینب کو بڑی مشکلوں سے رسی سے چھڑایا، مگر یہ لوگ مجھے مار کر زینب کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میرے چہرے پر زخم آ چکا تھا، اسی وجہ سے میں زینب کے پیچھے نہیں جا سکا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ زینب کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، کیونکہ اس نے ہیرا جو دکان سے لیا تھا وہ نگل کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آگے مجھے کچھ نہیں پتا۔ لڑکے کی بات میں 100% سچائی تھی، کیونکہ زینب کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت زیادتی یا کسی تشدد کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اندرونی خون بہنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب زینب کو اکیلے دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے جا کر اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا،
کہ رات کے وقت اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ گاڑی مالک ہی کی تھی۔ زینب بیچاری گھر سے کبھی نہ نکلتی تھی۔ کمزور بزدل سی لڑکی تھی، ڈرپوک الگ تھی۔ ان لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جب اسے یہاں سے نکالا تو میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، وہ بھاگ تو گئی لیکن ان درندوں کے قریب آنے سے ڈر گئی۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے اس مشہور بات پر عمل کیا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے، تو اس نے ایسا ہی کیا تاکہ ان درندوں کی درندگی کا نشان نہ بننے کی بجائے وہ اپنی جان دے دے۔ بس اسی بات نے اس بیچاری کی جان لے لی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں ایک چنگاری سی اٹھی، درد کی ٹیس بھی اٹھی کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کر کے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی، کبھی بھی اپنے محرم رشتے کے بغیر بازاروں میں مت جائیں، بھلے آپ جتنی بھی آزادی کی بات کریں۔ اور اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، بغیر محرم کے کہیں جانے سے منع کیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔